دنیا کی واحد شخصیت جس پر لگ بھگ 5 لاکھ بایوگرافیز لکھی گئی، جس نے بیک وقت تہذیب، معاشرت، سیاست، معیشت، سماج اور قانون سمیت زندگی کے ہر دائرے کی کھایا پلٹ دی، جو خود کسی ادارے اور یونیورسٹی سے گریجویٹ نہیں تھے، لیکن ہزاروں لاکھوں ادارے ہر سال ان کی کرشماتی شخصیت پر تھیسز اور ریسرچ پیپرز چھاپتی ہے۔ یہ شخصیت میرے اور آپ کی اپنی مال و جان سے عزیز تر ہستی، محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ امیجن کریں کہ جب رب کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ اس انقلابی دعوت کی پرچار کا حکم دیا ہوگا تو 400 سینکڑوں بتوں کے پجاریوں کے درمیان اس اجنبی دعوت کو لیے کوہ صفا پر چڑھتے اس شخصیت پر کیا گزری اور بیتی ہوگی۔ آج ہم آرام سے چند سیکنڈز میں جملہ دہراتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے قلیل عرصے میں انقلاب برپا کیا، لیکن بھول جاتے ہیں کہ اس دعوت نے مکہ مکرمہ میں کتنی اندوہناک اور کربناک صورتحال کا سامنا کیا۔ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ آپ کو نہایت قسم پرسی کی حالت میں 3 سال محصور کر کے رکھا گیا، یہاں تک کہ اس مشن کی خاطر آپ نے اپنا گھر بار، اپنا شہر اور اپنے خونی رشتہ داروں کو چھوڑ دیا۔ آپ کو پرکشش مراعات اور لگژریس لائف کی پیشکش کی گئی اور مسلسل کی گئی، لیکن آپ نے ہر دفعہ بلا جھجک اسے ٹکرا دیا اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا، یہاں تک کہ اس دعوت نے میدان کارزار میں بھی زور آزمائی کی اور ایک بار نہیں کئی بار حق و باطل آپس میں ٹکرا گئے۔ مصائب و تکالیف، آلام و آزمائش کی ان پر خطر چوٹیوں کو سر کرنے کے بعد کہیں جا کے آرام و آسائش، حکومت اور جاہ و منصب ان کے قدموں میں آ گری۔ آج اسی کلمے کے مومن اور اسی شخصیت کے فالوورز شدید ہزیمت کا شکار ہے۔ پورے گلوب پر ان سے زیادہ مجبور و محکوم، لاچار و بے بس شاید ہی کوئی اور ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رول ماڈل کو اپنی انفرادی اور اجتماعی ہر دو سطح پر بلا بیٹھے ہیں۔ اپنی ذاتی اغراض اور اپنی مسالک کی خاطر ہم اس آفاقی پیغام کو گوا بیٹھے ہیں۔ آج ہماری زندگیاں اس ہستی کی کم سے کم اتباع سے بھی خالی نظر آتی ہے۔ اس نقشے کو اقبال نے کیا خوب کھینچا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک شب میں نے اپنے رب سے فریاد کی، اس سے آہ و زاری کی کہ مسلماں کیوں خوار و زار ہے، شب پیش خدا بگریستم زار، مسلماں چرا زارند و خوارند، مسلماں کیوں خوار و زار ہے۔ ندا آمد نمی دانی تو اوپر سے آواز آئی، صدا آئی، جواب آیا کہ ای قوم دل دارند و محبوب ندارند، کہ یہ قوم دل تو رکھتی ہے لیکن اس دل میں اپنے محبوب کو گم کر بیٹھی ہے، اس دل میں اس آئیڈیل شخصیت کی تعلیمات کو بھلا بیٹھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زوال کی اندوہناک کھائیوں میں گرتی چلی جا رہی ہے۔ اور دوسری جگہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ ہاتھ بے زور ہے الحاد سے دل خوگر ہے، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہے، اور فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہے، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہے۔ تو ان مسائل کو امت مسلمہ کے سامنے رکھتے ہوئے اقبال نے پھر اس کا حل بھی پیش کیا کہ اگر آپ دوبارہ عظمت رفتہ چاہتے ہو، آپ اس دنیا کی حکمرانی دوبارہ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہو، اس دنیا کی باغ ڈور دوبارہ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ایک شرط ہے اور وہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔